بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ساری مخلوق خدا نو اللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول دی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ ساری امت مسلمہ نو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت قائمہ دائمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو بیان کرنا ہے عزیز، زہد کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی دوستی کی مذمت میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام تر زہد ہی کی فضیلت کی دلیل ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی ہیں، یہ انسان دے شعور نو بھی اجاگر کرتی ہیں اور سمجھ بوجھ بھی خدا عطا کرتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی دوستی کی مذمت میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام تر زہد ہی کی فضیلت کی دلیل ہے۔ دنیا کی دوستی مخلوقات سے اور اس کی دشمنی منجیات سے ہے۔ حسب موقع ہم ان احادیث کو بیان کریں گے جو دنیا کی دشمنی کے بارے میں آئی ہے۔ زہد کی بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کو خداوند تعالیٰ نے اہل علم سے منسوب کیا ہے۔ جب قارون فوج و حشم کے ساتھ باہر نکلا تو ہر ایک شخص یہی کہتا تھا کہ کاش یہ دولت مجھے حاصل ہوتی، مگر ارباب علم اور دانش کہنے لگے، یعنی ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا، کہا تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا۔ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے عمل نیک کیا۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی 40 روز تک زہد اختیار کرے اس کے دل پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ کو دوست رکھے تو دنیا میں زاہد رہ۔ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ واہ تحقیق میں مومن ہوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نفس دنیا سے ایسا بیزار ہے کہ میرے لیے پتھر اور سونا دونوں برابر ہیں، اور میرا یقین ایسا کامل ہے کہ گویا جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو جو کچھ ملنا تھا وہ مل چکا، اس پر قائم رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا یہ ایک بندہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ یہ شرح صدر کس طرح ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نور دل میں پیدا ہوتا ہے جس سے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے دل سرد ہو جائے اور آخرت سے رغبت پیدا ہو جائے، اور موت کے آنے سے پہلے یہ شخص اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا سے شرم کرو جیسی کہ شرم کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے شک شرم رکھتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ پھر تم اتنا مال کیوں جمع کرتے ہو جس کو کھا نہ سکو گے، اور ایسا گھر کیوں بناتے ہو جس میں ہمیشہ رہنے کا اتفاق نہ ہوگا؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کو سلامتی سے بغیر کسی دوسری چیز ملائے ادا کرے گا اس کو بہشت نصیب ہوگی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کیا ہے جس سے کلمہ توحید کو نہ ملایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کی دوستی اور اس کی تلاش ہے، کیونکہ ایک قوم ایسی ہوگی جس کی بات چیت تو پیغمبروں کی طرح ہوگی لیکن ان کا کام جباروں کی طرح ہوگا۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کو بغیر آمیزش کے لائے گا اس کی جگہ جنت میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زاہد ہوگا حق تعالی حکمت کا دروازہ اس کے دل پر کھول دے گا اور اس کی زبان کو حکمت کی باتوں سے گویا فرمائے گا، دنیا میں رہنے کی تدبیر اس کو بتائے گا اور اس کو دنیا سے صحیح و سالم جنت میں لے جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج کا یہی بیان یہ مختصر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی بھی پیدا ہو، تاکہ ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اتنا قصر نہ لگے وقت کو، تھوڑے وقت میں وہ کچھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ خدا ساری امت مسلمان اور ساری امت مسلمان اپنے پیارے محبوب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل دی بھی توفیق دے اور ایمان بھی سلامت عطا فرمائے اور خدا آسانیاں بھی پیدا فرمائے امت مسلمہ تے، خدا اپنا فضل و کرم مہربانی رحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔